رانی گنج کے انقلابی سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، تاخیر کافی ہو چکی ہے۔ اب میں بلا تمہید اس مشاعرے کا آغاز کرنے کے لیے اس مالک حقیقی کے اس نور مجسم کی خدمت میں گلہائے عقیدت کا نذرانہ پیش کرانے کا خواہش مند ہوں، جس کا پر مقدس قدم پڑتے ہی صحرائے بے صدا صدرش کے گلستہ ہو گیا۔ جس دل میں تجلی فرما دیا وہ لال بدخشاں ہو گیا، جس قطرے پہ توجہ فرما دیا وہ گوہر تابہ ہو گیا، جس ذرے پہ نظر فرما دیا وہ خورشید درخشاں ہو گیا، اور جس نے روضہ اطہر کا دیدار کیا گویا وہ دنیا ہی میں فردوس بدامہ ہو گیا۔ تو حضرات، اسی شاہ رسولہ اور رحمت یزداں اور خورشید درخشاں کی خدمت میں گلہائے عقیدت کا نذرانہ پیش حضور کی مدحو ثنا کریں۔ ہم نوا حضور کی مدحو ثنا کریں، اس قلب بے قرار کی کچھ تو دبا کریں۔ ہم نوا حضور کی مدحو ثنا کریں، اس قلب بے قرار کی کچھ تو دبا کریں، اور نازل ہو جس کے بس میں اللہ کا کلام ہم جیسے اس رسول کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑی مسرت و شادمانی کی بات ہے کہ ہمارے اس آل انڈیا مشاعرے کا آغاز نعت پاک سے ہو گیا۔ اس طریقے سے ہمارے اس مشاعرے میں خیر و برکت شامل ہو گئی اور یہاں کی سرزمین و فضا پیکر نور بنی ہوئی ہے۔ حضرات محترم، ابھی آپ نعت پاک کی پر مقدس فضا میں پرواز کر رہے تھے۔ اب آئیے ایک ایسی وادی کی طرف چلتے ہیں جہاں صاف و شفاف پانی کی ندیاں بہتی ہیں، آبشار محبت کے گیت گاتے ہیں، سدا بہار درخت لہلاتے ہیں اور گہری جھیل میں کمل کھلتے ہیں۔ حضرات، وہ وادی غزل کے نام سے موسوم کی جاتی ہے۔ حضرات، غزل ایک ایسا دلکش اور جاذب نظر چمن ہے جہاں پہنچنے کے بعد ہر شخص یہ کہنے کے لیے مجبور ہو جایا کرتا ہے کہ سندلی جسم سے خوشبو جب نکلتی ہوگی، سندلی جسم سے خوشبو جب نکلتی ہوگی، گل نظاروں میں سبھا جھوم کے چلتی ہوگی۔ سندلی جسم سے خوشبو جب نکلتی ہوگی، گل نظاروں میں سبھا جھوم کے چلتی ہوگی، اور رند تو رند ہے، ساقی بھی مچلتا ہوگا رات میں خانے کی جب جام میں ڈھلتی ہوگی۔ ہمارے درمیان ایک ایسا حوصلہ مند شاعر تشریف فرما ہے جس کے شعری پیکر میں مراد آباد کے مظلوموں کے آنسو ہیں، حیدرآباد کے مظلوموں کے آنسو ہیں، مالیگاؤں کے مظلوموں کے آنسو ہیں، دھولیا کے مظلوموں کے آنسو ہیں، مظفر نگر کے مظلوموں کے آنسو ہیں، میرٹھ کے مظلوموں کے آنسو ہیں، ملیانہ کے مظلوموں کے آنسو ہیں، بامبے کے مظلوموں کے آنسو ہیں، مئوناتھ بھنجن کے مظلوموں کے آنسو ہیں، اور بنارس کے مظلوموں کے آنسو ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج وہ انقلابی شاعر یوں فرما رہا ہے کہ میں ایک معصوم بچے کی کہانی لے کے آیا ہوں، میں ایک معصوم بچے کی کہانی لے کے آیا ہوں، وہ اب زندہ نہیں ہے اس کا ثانی لے کے آیا ہوں، میں ایک معصوم بچے کی کہانی لے کے آیا ہوں، وہ اب زندہ نہیں ہے اس کا ثانی لے کے آیا ہوں۔ نہ پتھر ہوں نہ پتھر سا میرا کردار ہے، سنیے نگاہوں سے چھلک جائے وہ پانی لے کے آیا۔ زندگی کا مقصد اردو ادب کی خدمت کرنا ہے، کیونکہ جس طرح چمکتے ہوئے سورج کا تعلق روشنی سے ہوتا ہے، جس طرح مہکتے ہوئے گلاب کا تعلق خوشبوؤں سے ہوتا ہے، جس طرح دھڑکتے ہوئے دل کا تعلق دھڑکنوں سے ہوا کرتا ہے، اور جس طرح جلتی ہوئی شمع کی لو کا تعلق موم اور دھاگے سے ہوا کرتا ہے، اسی طرح ہمارے درمیان ایک ایسا عظیم شاعر تشریف فرما ہے جس کی زندگی کا تعلق دنیا شعر و ادب سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اس کے تعلق سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ امن و سکون و پیار کا مسکن تلاش کر، امن و سکون و پیار کا مسکن تلاش کر، محبوب مل گیا ہو تو گلشن تلاش کر، اور جن کا وجود وقف ہو اردو کے واسطے ایسے ہی شاعروں کا تو دامن تلاش کر۔ حضرات، جن کا وجود دنیا شعر و ادب کی خدمت کے لیے وقف ہو، لوگ داد دے رہے تھے۔ آپ لوگوں کا انداز بڑا پیارا ہے میرے دوستوں، بہت خوبصورت داد دے رہے ہیں آپ لوگ۔ حضرات، جس طرح پھولوں کے بغیر گلشن اچھا نہیں لگتا، تاروں کے بغیر آسماں اچھا نہیں لگتا، دھڑکن کے بغیر دل اچھا نہیں لگتا، موجوں کے بغیر دریا اچھا نہیں لگتا، اور شمع کے بغیر پروانہ اچھا نہیں لگتا، اسی طرح ایک دانشور کے بغیر مشاعرہ اچھا نہیں لگتا، اور وہ ایک ایسا دانشور ہو جس کا یہ کہنا ہو کہ کبھی اے صاحب مسند ذلیل کام نہ ہو، کبھی اے صاحب مسند ذلیل کام نہ ہو، عظیم قوم مسلمہ کا قتل عام نہ ہو، اور تمہارا طرز ستم دیکھ کے کہیں ایک روز
مشاعرے کے وہ صدر ذیشہ ہیں، انہی کی صدارت میں یہ کامیاب مشاعرہ ہو رہا ہے۔ حضرات محترم، ہمارے درمیان ایک ایسا مہذب شاعر تشریف فرما ہے جس کے تعلق سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ گلوں کے حسن کو خوشبو وہ بولتا ہوگا، گلوں کے حسن کو خوشبو وہ بولتا ہوگا، چمکتے نور کو جگنو وہ بولتا ہوگا، گلوں کے حسن کو خوشبو وہ بولتا ہوگا، چمکتے نور کو جگنو وہ بولتا ہوگا، اور تمام شہر میں چرچا ہے اس کے لہجے کا، مجھے یقین ہے اردو وہ بولتا ہوگا، مجھے یقین ہے اردو وہ بولتا ہوگا۔ بڑی مسرت و شادمانی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان ایک ایسا علم و ادب کا نیر تاباں، فہم و خیرت کا مہر درخشاں، اپنے عہد کا فاضل ذیشاں اور ہماری اس بزم کا روح رواں تشریف فرما ہے، جس کی موجودگی ہمارے اس مشاعرے کی زینت میں چار چاند لگا رہی ہے۔ حضرات، وہ فضیلت مآب شخصیت، عزت مآب والی جناب ڈاکٹر تابش مہدی صاحب کے نام سے موسوم کی جاتی ہے۔ حضرات، جناب ڈاکٹر تابش مہدی صاحب کی ذات گرامی محتاج تعارف نہیں، کیونکہ جب کوئی شخص آپ کو علمی نگاہ سے دیکھتا ہے تو آپ کی ذات گرامی ایک علمی شخصیت نظر آتی ہے، جب کوئی شخص آپ کو سماجی نگاہ سے دیکھتا ہے تو آپ کی ذات گرامی ایک سماجی شخصیت نظر آتی ہے، جب کوئی شخص آپ کو سیاسی نگاہ سے دیکھتا ہے تو آپ کی ذات گرامی ایک سیاسی شخصیت نظر آتی ہے، جب کوئی شخص آپ کو ادبی نگاہ سے دیکھتا ہے تو آپ کی ذات گرامی ایک ادبی شخصیت نظر آتی ہے، اور جب کوئی شخص آپ کو مذہبی نگاہ سے دیکھتا ہے تو آپ کی ذات گرامی ایک مذہبی شخصیت نظر آتی ہے۔ اس لیے میں جناب ڈاکٹر تابش مہدی صاحب کے سامنے مؤدبانہ انداز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ آئے ہیں یہاں علم کا پرچم بن کے، آپ آئے ہیں یہاں علم کا پرچم بن کے، مسند گل پہ ٹپکتی ہوئی شبنم بن کے، آپ آئے ہیں یہاں علم کا پرچم بن کے، مسند گل پہ ٹپکتی ہوئی شبنم بن کے۔ آپ کے آنے سے ہم کو یہ گما ہوتا ہے، جاتا بلبل ہے وہاں پھول جہاں ہوتا ہے، آپ کے آنے سے ہم کو یہ گما ہوتا ہے، جاتا بلبل ہے وہاں پھول جہاں ہوتا ہے، اور پرکشش حسن کی ایک بولتی تصویر ہے آپ، ایسا لگتا ہے کہ شہزادہ کشمیر ہے آپ، ایسا لگتا ہے کہ شہزادہ کشمیر ہے آپ۔ اس لیے میں عالی جناب ڈاکٹر تابش مہدی صاحب سے پیکر خلوص بن کر مؤدبانہ انداز میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ قدم بڑھا دیں، قدم بڑھا دیں، راہیں منتظر ہیں، قدم بڑھا دیں، راہیں منتظر ہیں، اور جلوہ دکھا دیں، نگاہیں منتظر ہیں۔ مائک پر جناب ڈاکٹر تابش۔ کوئی کہتا ہے کہ ہماری قوم کے اندر شان نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہماری قوم کے اندر جان نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہماری قوم کے اندر عزم نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہماری قوم کے اندر ہمت نہیں ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ ہماری قوم کے اندر حوصلہ نہیں ہے، مگر ہمارے درمیان ایک ایسا حوصلہ مند شاعر تشریف فرما ہے جس کا یہ کہنا ہے کہ شجر کی شاخ پہ تازہ گلاب آئے گا، شجر کی شاخ پہ تازہ گلاب آئے گا، دلوں کو کھینچ لے ایسا شباب آئے گا، شجر کی شاخ پہ تازہ گلاب آئے گا، دلوں کو کھینچ لے ایسا شباب آئے گا، ہماری قوم کو بس ایک ہونے دیجئے صاحب، قسم خدا کی یہی انقلاب آئے گا، قسم خدا کی یہی انقلاب آئے گا۔ حضرات، اس طرح کا پیغام پیش کرنے والا اب آئیے ایک ایسے عظیم شاعر سے ملاقات کرتے ہیں جو مستی کردار اور جرأت گفتار کا بہترین سمبل ہے، نرم دم گفتگو اور گرم دم جستجو جس کا شعر ہے، جو گنگا جمنی تہذیب کا بہترین علمبردار ہے، اور وہ ایک ایسا شریف النفس اور روشن ضمیر شاعر ہے کہ جس کی شاعری پوری انسانیت کو یہ ناقابل فراموش پیغام پیش کرتی ہے کہ پھول بنو خوشبو پھیلاؤ، پھول بنو خوشبو پھیلاؤ، اور چاند بنو ٹھنڈک پہنچاؤ، اور قطرہ قطرہ دریا بن کر ہر پیاسے کی پیاس بجھاؤ۔ حضرات، اس طرح کا عظیم پیغام دینے والا عظیم